السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ 12 ربیع الاول کے دن بعض لوگ کیک کاٹتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ کے اوصاف محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنا نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً فعل مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اندھیریوں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ و تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی ہے، چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعات میں شامل ہیں، لہذا ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے نیک کام سمجھ کر کیا جائے، اس کا التزام ہو، اس کے نہ کرنے پر نکیر ہو، اور وہ ایسا عمل ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین کرام اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں اس عمل کی ضرورت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں، یا اس طرح عمل نہ کریں جس کیفیت کے ساتھ اس دور میں لازم سمجھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو ہم سے بہت سے زیادہ نیکیوں کے حریص، ہم سے زیادہ عبادت کا شوق رکھنے والے، اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، جبکہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھا، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے، اس لیے عشق و محبت کے باوجود انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہو۔ اور حقیقی محبت یہی ہے کہ جس میں محبوب کی راحت رسانی ہو۔ یہ کمال محبت نہیں کہ آدمی اپنی چاہت پوری کر کے محبوب کو تکلیف پہنچائے اور پھر اسے اپنی محبت کا تقاضا کہے۔ لہٰذا مروجہ میلاد کی مجالس کا کیونکہ خاص کیفیات کے ساتھ التزام کیا جاتا ہے اور نہ کرنے والوں کو برا کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس موقع پر جو کیک وغیرہ کاٹنے اور اس کے کھانے سے اجتناب جو ہے یہ ضروری ہے۔ ولادت کی خوشی میں یوں کرنا چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا عزم کر لیں، یہ حقیقی محبت ہے۔ دن اور وقت متعین کیے بغیر آپ کی دنیا میں آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانہ کے نوافل ادا کریں، روزے رکھیں، کثرت سے انفرادی طور پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ کر آپ کو اس کا ثواب پہنچائیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی خوش ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق